لیکن اسلام نے جب تعلیم کی شروعات کہاں سے کی ذرا یہ سنیے. نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک. ایک روز میں سوچنے لگا لوگ اسکول سے تعلیم کی بات کرتے ہیں، لوگ گود سے گھر سے تعلیم کی بات کرتے ہیں، مگر اسلام نے کہا نہیں اے بچوں، اسلام تو کہتا ہے ماں کی گود سے تعلیم حاصل کرو. میں نے کہا اے اسلام تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو اسلام بتا رہا ہے کہ جب تو ماں کی گود میں جائے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ تیری ماں نے تیرے لیے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، تیرے باپ نے تیرے لیے کتنے دکھ اٹھائے ہیں. تب تو ماں کی گود کی طرف پلٹے گا. تو ذرا اس ماں سے پوچھنا، آج ہم تھوڑی سی پریشانی جھیلتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچنا اس ماں کے بارے میں جس ماں نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں پالا ہے. ذرا سوچنا اس باپ کے بارے میں جس باپ نے اپنی زندگی کی گاڑی کمائی تیری محبت میں قربان کر دی ہے. کبھی تو نے سوچا؟ نہیں سوچا. آج کا بیٹا کہتا ہے میری ماں نے کیا کیا ہے، آج کا بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے کیا کیا ہے. لیکن سلطان رضا کہنا چاہے گا او ماں باپ کو کہنے والوں کے ماں باپ نے کیا کیا ہے؟ ارے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 9 مہینہ تیری ماں نے جو تجھے پیٹ میں رکھا تو کبھی اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے. کبھی تو نے سوچا تیرا باپ فکر مند رہتا تھا. آقا فرماتے ہیں لوگوں جب تو ماں کی گود سے تعلیم حاصل کرے گا تو تجھے پتا چلے گا ماں کی گود سے بڑھ کر کائنات میں کوئی گود نہیں ہے. صاحب ماں باپ کے محبت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی صاحب عظیم شے نہیں ہے. آپ نے کبھی سوچا؟ نہیں سوچا تو سوچنے کی ضرورت ہے. آج لوگ اللہ کے ولیوں کے مزار پر جاتے ہیں، جا کر کے چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. بے شک ولیوں کے مزار پہ چادریں چڑھانے سے فائدہ ملتا ہے، ولیوں کے مزار پر صاحب جا کر دعائیں مانگنے سے ان کے وسیلے سے فائدہ ملتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے اسلام کے مقدس شہزادوں ہم صاحب نہ جانے کتنے مزاروں پہ چادریں چڑھا دیتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن جاتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں کامیابی نہیں ملتی. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہیں، ہم تو غریب نواز کے در پر جاتے ہیں، ہم تو مخدوم اشرف کے در پر جاتے ہیں، ہم تو غریب نواز کے در پہ جاتے ہیں، مگر اپنی ماں کے در پہ کبھی نہیں جاتے، اپنے باپ کے پاس کبھی نہیں جاتے. کبھی ہم نے اپنی ماں سے بھی کہا کہ میری ماں میرے لیے دعا کر دے، کبھی ہم نے اپنے باپ سے بھی کہا کہ میرے باپ میرے لیے دعا کر دے. یاد رکھیے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوتے اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہوتا، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہوتا اس سے بھلا اللہ کے ولی کب راضی ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کو ناراض کرتا ہے، اور جب خدا ناراض ہو جائے تو غریب نواز اس سے کب خوش ہوں گے، مخدوم اشرف اس سے کب خوش ہوں گے، مخدوم بہاری اس سے کب خوش ہوں گے. اب تو چاہے جتنے نذرانے چڑھا دے، اب تو چاہے جتنی مٹھائیاں تقسیم کر دے، اب تو چاہے جتنی چادریں چڑھا دے، کم سے کم ضروری ہے او مزار شریف پر چادریں چڑھانے والوں اپنی ماں کو بھی بہترین کپڑا پہنا کر دعائیں کرا لینا، اپنے باپ کو بھی قیمتی لباس پہنا کر کے دعائیں کرا لینا. تب پھر زندگی میں دیکھنا